پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان، اور آج کے پوڈ کاسٹ کا آغاز انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لاہور کی فضا اس ٹائم سوگوار ہے۔ 14 معصوم جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے جو ٹیوشن پڑھنے گئے تھے لیکن واپس کفن میں گھر لوٹے ہیں۔ اس حادثے کی تفصیلات کیا ہیں، کیا یہ محض حادثہ تھا یا پھر غفلت؟ اسی حوالے سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان بخش جو کہ بیورو چیف ہیں سما ٹی وی۔ السلام علیکم ذیشان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ بتائیں؟ میں ٹھیک ہوں ذیشان صاحب۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، لاہور کی فضا انتہائی سوگوار ہے اس ٹائم۔ 14 معصوم بچے اس ٹائم فوت ہو گئے ہیں، ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی، اور یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ کیا یہ حادثہ تھا یا پھر کسی کی غفلت تھی؟ اچھا دیکھیں فلک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو 30 جون کا غروب ہوتا سورج تھا وہ صرف لاہور نہیں پورے پاکستان کے لیے ایک افسوس کا مقام لے کر غروب ہوا، اور لوگ اس دکھ اور تکلیف میں ہیں کہ 30 بچے جو ایک چھت کے نیچے پڑھنے کے لیے روزانہ جایا کرتے تھے، ان میں سے 14 بچے 30 جون کی شب اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بچے کون تھے اس واقعے کی جس طرح آپ نے پوچھا، تو یہ تقریباً 4:45 پر واقعہ انیشلی رپورٹ ہوا 30 جون کو کہ ایک گھر میں ایک ہال تھا جس کے اندر یہ بچے تمام زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے موجود تھے، اور یہ اسی نیبرہڈ کے بچے تھے، ہمسائے تھے سب ایک دوسرے کے، انہی گلیوں میں دن کے اوقات میں کھیلتے تھے، شام کو یہ مل کر اپنے اپنے شوق سے پڑھنے کے لیے اس گھر میں پہنچتے تھے۔ 30-35 بچوں کا یہ معمول تھا۔ واقعے کے روز چند بچے غیر حاضر تھے، اور جو بچے وہاں موجود تھے ان میں سے 14 بچوں کی جس وقت یہ حادثہ پیش آتا ہے، یہ جو چھت تھی وہ گرتی ہے تو 14 بچے آن سپاٹ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ذیشان صاحب، 30 بچے زیادہ نمبر ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کا، تو گھر میں پڑھ رہے تھے، پراپر اکیڈمی تھی، ٹیوشن تھی، کیا ساخت کیا تھی اس عمارت کی یا گھر کی؟ اچھا فلک، دیکھیں اس کو نہ تو میں اکیڈمی کہوں گا، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کو میں کوئی ٹیوشن سینٹر کہوں گا۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گھر تھا یہ ایک 6 مرلے کا گھر ہے، ٹھیک ہے، کانے کا علاقہ ہے کچوانا، ٹھیک ہے۔ 6 مرلے کے گھر میں بھی یہ تقریباً 2 سے 2.5 مرلے کی یہ کنسٹرکشن تھی، جس کے نیچے اس گھر والوں کا ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا، ایک برابر میں چھوٹا کمرہ تھا، باہر صحن تھا ایک چھوٹا سا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام کے تمام بچے، یہ جو خاتون ٹیچر تھی جس سے یہ پڑھنے آتے تھے، یہ کوئی لمبی چوڑی ہزاروں میں فیسیں نہیں دیتے تھے کہ ہم اس کو کوئی اکیڈمی کا درجہ دیں یا کسی آرگنائز ٹیوشن سینٹر کا درجہ دیں۔ یہ پرائمری کلاس کے بچے تھے، اس سے بھی کم تھے۔ اگر میں عمریں بتاؤں تو 4 سال سے لے کے 12-15 سال تک کی ایج تھی۔ اچھا، اب 4، 6، 8، 10 اس سال بچوں کے یہ کھیلنے کی عمریں ہوتی ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو ویسے ہی بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو بچے تھے یہ اس گھر میں روٹین میں آتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس گھر کی بدقسمتی یہ تھی کہ آنے والے جو دن تھے مونسون کے، بارش کی پیشین گوئی تھی، تو جو گھر کے مالک تھے جو کہ اس خاتون ٹیچر کے شوہر تھے، انہوں نے گھر کی اس چھت کو مضبوط بنانے کے لیے، بارشی پانی سے بچنے کے لیے، میں پہلے بتا دوں کہ یہ گارڈر اور ٹیئر کی چھت تھی، اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو فرش لگا کے پکا کیا جا رہا تھا تاکہ بارش میں یہ چھت ٹپکے نہ، اور کسی بھی قسم کے جو آفت ہے اس سے محفوظ رہیں۔ لیکن دوران تعمیرات بچوں کا وہاں تعلیم کے لیے آنا بلا شبہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور ایک غفلت ضرور ہے۔ لیکن جو بچے 200، 300، 500 یا 700 روپے فیس دے رہے تھے، وہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو خاتون خانہ جو ٹیچر ان کو پڑھا رہی تھی، وہ اپنا بریڈ اینڈ بٹر کے لیے یہ کام کر رہی تھی، وہ کوئی آرگنائزڈ بچے کہیں دور سے گاڑیوں پہ، بائکس پہ، رکشوں پہ، وہ اکیڈمی والا سیٹ اپ نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب یہ چھت گرتی ہے تو ریسکیو وہاں پہنچتی ہے، اور انیشلی 14 بچے ہاسپٹل ڈیڈ ریسیو ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی ملبے سے جب نکلیں تو ان کی باڈیز نکلیں، یہ ننھے پھول مرجھا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ باقی جو لوگ زخمی ہیں ان میں وہ ٹیچر بھی شامل ہے، اس کا اپنا بیٹا بھی شامل ہے، اور 5 سے 7 دیگر اسٹوڈنٹ بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے ذیشان صاحب، آپ نے بتایا کہ وہ گھر یا وہ کمرہ جہاں پہ ٹیوشن سینٹر کھلا ہوا تھا یا جو بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ بھی بن رہا تھا، زیر تعمیر تھا۔
کیا کوئی الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ یہ مخدوش ہے, یہاں پر بچوں کو فی الحال نہ پڑھایا جائے یا کہیں شفٹ اور کر دیتے ہیں کسی اور کمرے میں, کوئی الرٹ جاری کیا گیا تھا ضلعی سطح پہ؟ اگر تو ضلعی حکومت کے الرٹ کی بات کی جائے تو مونسون چونکہ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے اور بارشوں کا جو موسم ہے, الرٹ انتظامیہ ضرور جاری کرتی ہے, اور یہ جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ اندرون شہر کی مخدوش عمارتوں کے حوالے سے ہوتا ہے, جس پر کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے, بلڈنگز کو سیل بھی کیا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی ہوتا ہے. لیکن لاہور جیسے شہر میں بلڈنگ انسپیکٹرز پورے شہر میں موجود ہیں, یہ نشتر ٹاؤن کا زون ہے, یہاں پر ٹیمز موجود ہیں, انفورسمنٹ انسپیکٹرز موجود ہیں, ان کا یہ روٹین کا پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ غفلت برتتے ہیں اور ایسی جگہوں کو چیک نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس جگہ یہ اکیڈمی تھی, یا یہ ہم اس کو کہہ لیں کہ بچے پڑھنے جاتے تھے, اس کے قریب گلیوں میں چھوٹے چھوٹے اور اسکول بھی ہیں جن کو کبھی کسی نے جا کے آج تک پوچھا ہی نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور صرف یہ نہیں رجسٹرڈ کہاں سے ہونے ہیں, کوئی انتظامی ادارہ نہ کوئی جائے گا نہ کوئی پوچھے گا, کوئی جائے گا رجسٹرڈ کرے گا تو بات ہوگی نا. یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پھر. جی, یہی وہ سوالیہ نشان ہے جو اس وقت ہمارے اہل اقتدار کی آنکھیں کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ اس حادثے میں جو بچے اپنی جان سے چلے گئے, وہ پھول جو بن کھلے مرجھا گئے, اسی کو اگر ہم ایک سبق کے طور پر لیں اور اس قسم کا جتنا میکانزم ہے اس کو ایک چیک اینڈ بیلنس کر لیں, تو میرا خیال ہے مستقبل میں ہم کسی ایسے حادثے سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ذیشان صاحب, حکومتی سطح پر کوئی ایکشن لیا گیا ہے کیا ان کی طرف سے؟ کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے ایکشن لیا ہو, کوئی حکومت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ اچھا, حکومتی اگر ایکشن کی بات کریں نا فلک, تو حکومتی ایکشن یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا نوٹس ہو گیا ہے, جو کہ ہر واقعے اور کے بعد ہو جایا کرتا ہے, جو کہ ایک معمول کی چیز ہے, لیکن یہ اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل. باقی وزراء کی جانب سے بھی تعزیتی بیانات, واقعے کو افسوسناک قرار دینا, سب ایک کہہ لیں کہ ذیشان صاحب وزراء کی بات کی ہے, وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ وزیر تعلیم ہے. ہم ہمیشہ ان کو ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں, ویڈیوز بنوا رہے ہوتے ہیں, کہ وہ جائے وہ کنواں پر پہنچے تھے, ان کی طرف سے کوئی موقف سامنے آیا ہے یا انہوں نے ایکشن لیا ہو بطور وزیر تعلیم؟ اچھا دیکھیں, سب سے جو میری نظر میں اس وقت افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے جنازے ہو گئے, تدفین ہو گئی. ٹھیک ہے. ہمارے اہل اقتدار کی بے حسی ہے کہ نہ تو کوئی حکومتی شخصیت, کوئی وزیر, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, ٹھیک ہے, کوئی پارٹی رہنما, کم از کم حکومتی وزراء جو کہ لاہور میں موجود تھے, اسمبلی کا اجلاس یہاں پہ جاری تھا, ان وزراء کو تو چاہیے تھا وہ جاتے. جو وزراء گئے ہیں جن کی محکمہ صحت کی حد تک ذمہ داری ہے, وہ ہاسپٹلز میں ضرور گئے ہیں. خواجہ سلمان رفیق گئے ہیں, خواجہ عمران نذیر گئے ہیں, انہوں نے بہترین جو ہیلتھ کیئر ہے اس کے حوالے سے ہدایات بھی دی ہیں, ساری چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا ہے. لیکن جنازوں میں حکومتی ذمہ داران کی شرکت نہ کرنا اور ابھی تک کسی اہل خانہ سے تعزیت کے لیے بھی نہ پہنچنا, بلا شبہ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. اب رہ گئی بات وزیر تعلیم کی, تو ان کی جانب سے بھی نوٹس لے لیا گیا ہے, وہی نوٹس, ٹھیک ہے, اور جو ایجوکیشن اتھارٹی ہے لاہور کی, ان کو جگا دیا گیا ہے کہ آپ اٹھ جائیں. 14 بچے اپنی جان سے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ سب لوگ 3 دن کا ٹائم دے دیا گیا ہے. پورے شہر کے اندر جتنی اکیڈمیز ہیں, جتنے ٹیوشن سینٹرز ہیں, ان کا آڈٹ شروع کروا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آج سے کریک ڈاؤن شروع ہوگا. 3 دن کے لیے ڈیٹا کمپائل کر کے دینا ان کو تفویض کر دی گئی ہے ذمہ داری. ٹھیک ہے, صرف یہی نہیں, آج سے جتنے بھی سمر کیمپس تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ذیشان صاحب, لیکن پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک نقصان ہو چکا ہے اور 3 دن کا ٹائم مل چکا ہے, ٹیوشن سینٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے ایک کہ اسکول کے ساتھ ٹیوشن یا اکیڈمی لازمی جوائن کروائی جاتی ہے. آپ نے بھی شاید ٹیوشن اکیڈمی پڑھا ہوگا, میں نے بھی ٹیوشن یا اکیڈمی جوائن کی تھی. اسکولس میں ہمارے ایسے نصابی تعلیمی یا نصابی جو سرگرمیاں ہیں وہ اسکول تک کیوں نہیں رہتی ہیں؟ کیونکہ جب ہم بیرون ملک دیکھتے ہیں, یورپ کا دیکھتے ہیں, یو ایس اے کا دیکھتے ہیں, یو کے کا دیکھتے ہیں, وہاں پر سب کام اسکول میں ہوتے ہیں. جو ان کا نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ اسکول تک محدود رہتی ہیں, ان کو وہیں پر سکھایا پڑھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں ہوم ورک کرو اکیڈمی جوائن کر لو, ہوم ورک کے لیے اکیڈمی جوائن کر لو, پیپرز کے لیے اکیڈمی ٹیوشن جوائن کر لو. کیسے ہوگا آڈٹ؟ ہر گلی محلے میں تو ٹیوشن ہے. اچھا دیکھیں, یہی اس وقت سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ یہ جو اکیڈمیز یا ٹیوشن سینٹرز ہیں جو کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں, اس واقعے والے
تعلیمی درسگاہ یا اس کی بات نہیں کر رہا. میں اوور آل ہماری سوسائٹی میں جو اکیڈمیز موجود ہیں جو ہزاروں میں فیسیں لیتی ہیں ان کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں موجود. وہاں کوئی نہیں چیک کرتا. جو گلیوں محلوں میں چھوٹے چھوٹے اسکول کھلے ہوئے ہیں وہاں پر ٹیچرز کو 15-20 ہزار روپے صرف تنخواہ دی جاتی, جبکہ ہماری منیمم ویج اس وقت 40,000 پلس ہے. ذرا محکمہ تعلیم اور ہمارے وزیر تعلیم صاحب ایک آڈٹ کروائیں نا کہ شہر اور اس کے اطراف میں, آپ پوش علاقوں کو چھوڑ دیں, جو گلیوں محلوں میں چھوٹے اسکول اور اکیڈمیز کھلی ہیں, کیا ہمارے قوم کے مستقبل کے جو معمار ہیں ان کو کیا 40,000 روپیہ فیس انشور کی جا رہی ہے؟ کہیں نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے, وہ استحصال ہو رہا ہے. اور یہ جو فیملی تھی, اگر میں بتاؤں تو لوگ سن کر ہمارے ویورز حیران ہوں گے کہ جو یہ خاتون پڑھا رہی تھیں ان کی یہی سورس آف انکم تھی. ان کے جو میاں تھے وہ جو کہ اس مقدمے میں نامزد ملزم ڈکلیئر ہوئے ہیں اور گرفتار ہوئے ہیں, اور ان کا جو چھوٹا بھائی ہے یعنی ان خاتون کا دیور ٹیچر کا, اور 7 ٹھیکیدار اور 3 لوگ اور اس وقت زیر حراست ہیں. وہ صاحب پھل بیچتے تھے, پھل فروش تھے. اور یہ خاتون گھر میں بچوں کو پڑھا کر اپنا گزر بسر اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی. خاتون زخمی ہیں, ٹیچر, سر پہ چوٹ آئی ہے, بیٹا زخمی ہے, شوہر گرفتار ہو کے اور دیور حوالات میں ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آڈٹ پھر کیسے ہوگا. یہ جو خاتون ٹیچر ہیں 200 روپے, آپ خود ہی بتا رہے ہیں 200 روپے 500 روپے فیس لے رہی ہیں, ان کا آڈٹ کیسے ہوگا؟ یہ کوئی رئیس وہ نہیں ہے, یا ان کی کوئی چین نہیں ہے, برانچز نہیں ہے ان کی اکیڈمی کی. یہ تو گھر میں اپنا گزر بسر کرنے کے لیے بچے پڑھا رہی تھی, اور اہل علاقہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ اتنے بچے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی امیج بھی اچھی ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی نا, ہم چونکہ گزشتہ روز سے سما اس ایشو کو جو بھرپور طریقے سے ہم کور کر رہے ہیں, اہل علاقہ کی خاتون ٹیچر کے متعلق بڑی پازیٹیو اوپینین ہے, اور وہ آج سے نہیں پڑھا رہی, کوئی 5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, مختلف بچے ان سے پڑھ رہے ہیں, اور یہ پرائمری تک کی بیسک تعلیم ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پڑھنے والے بچے ہوں گے وہ بیچارے وہ ہوں گے جو شاید اسکولوں کی فیسیں, اسکولوں کی یونیفارم اور وہ چیز نہ افورڈ کرتے ہوں. ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی کہ یار میرا بچہ بھی پڑھ لکھ جائے, تو ان کو بیسک تعلیم کے لیے اس جگہ بھیجا گیا جہاں پر ان کے اوپر یہ قیامت ٹوٹی. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو زیور تعلیم سے آراستہ ہونے بچے گئے, ان کا یہ قلم سے قبر تک کا جو سفر ہے یہ اتنی جلدی چند منٹوں اور چند گھنٹوں میں طے ہوگا. جو بچے ماں ان کے لیے گھروں میں کھانا پکا رہی تھی کہ وہ رات کو آئیں گے تو ان کی مرضی کا کھانا ان کو دے گا, لیکن وہ بچے گھر نہیں پہنچے. ان کی مائیں سسکیاں لیتی ہوئی بلکتی ہوئی جب ہسپتالوں میں پہنچی اس امید کے ساتھ کہ شاید ہمارے بچے زخمی ہوں یا بچ جائیں. اور میں آپ کو فلک بتاؤں کہ اس علاقے کی یہ حالت ہے, یہ سبھی بچے انہی 2-3 گلیوں میں رہتے ہیں. اچھا, پیدل سب آتے ہیں. یہ کوئی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی آرگنائزڈ اکیڈمی وہ چیز نہیں تھی. 500-700 کیا ویلیو رکھتا ہے آج کے دور میں. تو اس وقت اس علاقے کی یہ صورتحال ہے کہ جو اہل علاقہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کس ماں سے جا کر پہلے تعزیت کریں. اب مجھے بتائیں اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی جس کے 3 بچے اس حادثے میں اللہ کو پیارے ہوئے. اسی طرح 2 فیملیز اور ہیں جن کے 2 بچے, اب جس گھر کے 3 بچے گئے, جس کے 2 بچے گئے, جس کے 2 بچے اور گئے, مطلب یہ 7 بچے جن 3 فیملیز کے گئے ہیں, ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوگی. بالکل صاحب, ہم ان والدین کے دکھ کا مداوا بھی نہیں اس ٹائم پہ کر سکتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو انصاف بھی ملے اور جو حکومتی سطح پر ایکشن لیا جائے. لیکن جو اہل علاقہ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریسکیو نے لیٹ کر دیا, ریسکیو دیر سے پہنچی ہے, اور تب تک اہل علاقہ مل جل کے وہ تھوڑا بہت ملبہ اٹھا کے بچوں کو نکال چکے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریسکیو کی غفلت تھی؟ اچھا دیکھیں, چونکہ یہ مین روڈ سے تھوڑا سا ہٹ کے علاقہ ہے, ریسکیو کا جو اس کے اوپر آفیشیل سٹانس ہے کہ وہ 8 سے 10 منٹ میں ان کے جو ابتدائی ریسکیورز تھے, کیونکہ بائکس پہ ہوتے ہیں, گلیاں تھیں, وہ وہاں موقع پر پہنچ گئے تھے. اور جو ڈاکٹرز کے مطابق انیشیل کاز آف ڈیتھ آئی ہے, چونکہ چھوٹے بچے ہیں, معصوم پھول ہوتے ہیں, خوف سے بچے ڈر جاتے ہیں. اس کے اندر کچھ بچوں کے متعلق یہ ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کچھ خوف کے مارے ان کے دل نے کام کرنا بند کر دیا, ٹراماٹائز ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ریسکیو کو انیشیل سٹیج پہ جب کوئی حکومتی انکوائری ہوگی, اگر ان کی غفلت ہوگی تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, ان کو بھی پوچھا جانا چاہیے, باز پرس ہونی چاہیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے واقعے سے متعلق میں آپ کو اگر بتاؤں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری تھا. ٹھیک ہے, اور اس اجلاس کے اندر حکومتی ایک رکن ہے جو کہ بڑے ووکل ہیں, تمام ایشوز پر بات
نہیں کرتے, تمام ایشوز پر وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, امجد علی جاوید صاحب ان کا نام ہے, اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر ایشو پر ہائی لائٹ کریں. اور اس ایشو پر انہوں نے جو بات کی وہ بڑی حیران کن ہے. ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 8 ماہ ہو گئے انہوں نے اسمبلی میں بل بھیج رکھا ہے, اچھا ٹیبل کر رکھا ہے کہ اس کو ایوان میں زیر بحث لایا جائے, اور اس بل کے مندرجات جو اس واقعے کے پیش آنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے فلور پہ وہ بتاتے ہیں کہ شہر میں اور صوبے میں جتنے بھی پرائیویٹ اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے. بڑا ویل مطالبہ ہے ان کا, ٹھیک ہے, اور ان کو میک شور کیا جائے کہ جو کریکولم وہاں پڑھایا جا رہا ہے, جو ٹیچرز وہاں پڑھا رہے ہیں, جو ان کا بلڈنگ انفراسٹرکچر ہے, کیا وہ اس قابل ہے. اب آپ بتائیں مجھے, اگر 8 ماہ پہلے وہ بل جو آیا ہے وہ ٹیبل ہو جاتا, ہاؤس میں ڈیبیٹ ہوتی, ہمارے محترم وزیر تعلیم صاحب جو آج انہوں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو کہا کہ 3 دن کے اندر مجھے سارے کا سارا ڈیٹا کمپائل کر کے لا کے دیں, آڈٹ کیا جائے, بلڈنگز کو چیک کیا جائے, انفراسٹرکچر کو چیک کیا جائے اور رپورٹ دی جائے, جو غیر معیاری بلڈنگز ہیں ان کو بند کر دیا جائے. شان صاحب, تعلیمی صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے پنجاب کی, جو میٹرک میں رزلٹ آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور اس کے بعد جو ایکسٹرا چھٹیاں دے دی جاتی ہیں کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے, تو بچے جب اسکول نہیں جائیں گے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے اکیڈمی اور ٹیوشن کا ہی رخ کرنا ہے. مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کوئی کمپنسیشن آئی ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے بچوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, وہ تو ان کا دکھ کا مداوع نہیں ہو سکتا, لیکن کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نظر آیا ہو آپ کو؟ اچھا دیکھیں, وزیر اعلیٰ کی طرف سے ابھی تک تو ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. ماؤں کو کوئی دلاسا دیا گیا وزراء کی طرف سے؟ ابھی تک تو ماؤں تک میں نے جیسے پہلے بتا دیا نا, کوئی وزیر حکومتی شخصیت نہیں پہنچی, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نہ صرف مریم نواز اپنی ٹیم کو خصوصی طور پر ہدایت دیں گی. ذیشان صاحب, مریم نواز صاحبہ خود بھی ایک ماں ہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ماں ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اسی طرح سے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بطور ماں ان کو ان ماؤں کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے, ان کے دکھ میں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ان کو دلاسا دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی, جس طرح وہ اپنے آپ کو سب کی ماں کہتی ہیں. بلا شبہ انہوں نے بہت سے مواقع پہ اس چیز کو پروو بھی کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ابھی چونکہ جنازے ہوئے ہیں, تدفین کا عمل مکمل ہو گیا ہے, اور وہ اس ساری چیز کو بغور مانیٹر کر رہی ہوں گی, اور وہ جلد اس کے اوپر باضابطہ طور پر ایک کمپنسیشن اناؤنس کریں گی, جس کا کہ سماجی حلقوں سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, کیونکہ عموماً جو حادثاتی ڈیتھس ہوتی ہیں اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمپنسیشن کا میکنزم موجود ہے, اور ہم امید بھی کرتے ہیں اور حکومت سے درخواست بھی کریں گے کہ یہ جو 14 پھول بن کھلے مرجھا گئے ہیں, ان کے والدین کو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن حکومتی سطح پر ضرور دی جائے, تاکہ کم از کم یہ جو بچے تعلیم کا خواب اپنے دلوں میں لیے, آگے بڑھنے کی جستجو لیے, اس چھوٹے سے گھر میں اس 4 دیواری میں جاتے تھے, وہ بچے اب واپس نہیں لوٹیں گے. ان کی مائیں اب رونے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, تو حکومت کی طرف سے جو کمپنسیشن ہوگی اس سے بچے واپس نہیں آئیں گے, لیکن وہ غریب دہاڑی دار طبقہ, میں نے بتایا نا 200-500 کوئی فیس نہیں ہے, لیکن کم از کم ان کے دکھوں کا اس حد تک مداوع ہوگا کہ اپنے باقی بچوں کو کسی اچھے اسکول میں پڑھا لیں گے, ٹھیک ہے. اور میری نظر میں جو اکیڈمی مالک تھا, جو بچے اس خاتون ٹیچر کا شوہر تھا, اس کے اوپر اور اس کے بھائی کے اوپر مقدمہ ضرور ہوا ہے. ان کی یہ غفلت ضرور تھی کہ جس وقت تعمیراتی کام ہو رہا تھا اس وقت بچوں کو نیچے موجود نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ذیشان صاحب آپ یہ دیکھیں, میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ ذمہ داروں کے حوالے سے کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جو اس خاتون ٹیچر کا شوہر ہے وہ پھل فروش ہے, اور اس کا بیٹا بھی زخمی ہے, ٹیچر خود بھی زخمی ہے, تو یہ تو ویسے ہی اپنا گزر بسر بڑی مشکل سے کر رہے تھے. ذمہ دار پھر کون ہوگا اور پھر کیا کارروائی ہوگی؟ اچھا دیکھیں, ایک جو اس وقت چیز سب سے حیران کن ہے کہ وہ انفورسمنٹ انسپیکٹر جس نے میک شور کرنا تھا, بلڈنگ انسپیکٹر جو اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ رہنے کے قابل ہے, بیٹھنے کے قابل ہے, ان کی جانب سے ہی مقدمے کو درج کروایا گیا. یعنی جو مبینہ طور پر اس سارے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے, جس کو پہلی طور پر کم از کم اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے, وہ اس وقت مدعی مقدمہ ہے, نمبر 1. دوسری حیران کن بات اور اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کسی حکومتی ذمہ دار کو, کسی گورنمنٹ آفیشل کو اس کے اندر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. صرف اور صرف اس فیملی کو جس کی بیوی زخمی ہے, سر پہ اس کے چوٹ ہے, بیٹا اس کا زخمی ہے, ٹھیک ہے, اس بچے کی والدہ بھی ہاسپٹل میں ہے, باپ اس کا حوالات میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ محکمہ تعلیم جو خود تو کچھ کر نہیں رہا,
لیکن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے صرف اور صرف آئی واش میں اس وقت مصروف ہے. جو اس وقت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں, ہو گیا نا, یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. اگر اسی واقعے کو بیس بناتے ہوئے ہمارے ارباب اختیار صوبے بھر میں, میں صرف لاہور کی بات نہیں کروں گا, اگر اس واقعے کو بیس بناتے ہوئے پنجاب بھر میں ایک میسو لیول پر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم قائم کر دیا جائے, لوگوں کو والنٹیرلی کہا جائے کہ آپ لوگ اپنے اپنے ٹیوشن سینٹر کو فری آف کاسٹ رجسٹر کروا لیں, محکمہ تعلیم کی ٹیمیں آ کے ان کو چیک کر لیں گی, جن کی بلڈنگز ٹھیک ہیں ان کو الاؤ کر دیا جائے, اور اس کی منتھلی یا سہماہی ان کو کاؤنٹر چیک کیا جائے, اور ان کی تعداد کو بھی میک شور کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی اسکول خالی ہیں, حکومتی اسکول شام کے وقت خالی ہوتے ہیں جو سرکاری اسکول ہیں, اگر سرکاری اسکولوں میں ایک ایک کمرہ ایسی خواتین کو دے دیا جائے کہ آپ جن بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں, یہ سرکار کی بلڈنگ ہے, سارا انفراسٹرکچر موجود ہے, ان بچوں کو آپ یہ 200 اور 500 میں پڑھانا مفت پڑھانے کے مترادف ہے. تو اس قسم کی اگر سہولیات حکومت کی طرف سے دے دی جائیں, نہ کہ جو گورنمنٹ آفٹر نون اسکول بناتی ہے ان اسکولوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتی ہے, موبائل اسکول بناتی ہے, آج کل جس طرح صحت اور تعلیم کو ٹھیکے پہ دینے کا سسٹم جاری ہے کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے, جی گورنمنٹ کے ٹیچرز کی وہ ایفیشنسی نہیں ہے, وہ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے, لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر کو سکولز دیے جا رہے ہیں کہ جی وہ اپنا سٹاف لائیں اور وہ اچھے معیار تعلیم کو میک شور کریں. ٹھیک ہے ذیشان صاحب, سما نے لمحہ بہ لمحہ اس کی کوریج بھی یہ افسوسناک واقعے کی آپ بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں, نماز جنازہ ان تمام بچوں کی ادا ہو چکی ہے؟ جی بالکل, نماز جنازہ رات گئے سے شروع ہوئی تھی اور آج صبح تک یہ 14 کے 14 بچوں کی نہ صرف نماز جنازہ ہو گئی ہے بلکہ ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے. ان کے گھروں پہ تعزیت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ان کے والدین کے لیے تو بہت بڑا دکھ ہے. تو آپ نے جو آنکھوں دیکھا حال کوئی بتانا پسند کریں گے کہ جب آپ وہاں پہ پہنچے, وہ والدین اس ٹائم کس کیفیت میں تھے, اگر آپ ہمارے ویورز کو بتا دیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو انیشلی جب ہاسپٹلز میں یہ والدین پہنچے ہیں, کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے, اب میں آپ کو ایک ایسی دادی کا واقعہ سنا دوں کہ جس کی بچی روز اس ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے جاتی تھی. کل وہ بچی پڑھنے نہیں گئی. اچھا ٹھیک ہے, دادی نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ جب بچی نہیں گئی, اب آپ اس ٹیچر کی جو اس وقت زخمی ہے, ان بچوں کی جو معلمہ ہے, اس کے کیئر کا لیول چیک کریں. اس نے اس بچی کی دادی کو فون کیا ہے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہ آپ کی بچی آج پڑھنے نہیں آئی. ہمارا جس قسم کا معاشرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بچی گھر سے نکلی ہو اور اکیڈمی نہ آئی ہو, دائیں بائیں کہیں باہر کھیل رہی ہو. تو دادی کا کہنا ہے میں نے اس ٹیچر کو بتایا کہ آج وہ نہیں آئی, کل وہ ٹائم پہ پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ ٹیچر کا کیئر لیول چیک کریں. اور وہ بچی خوش قسمت ہے. اور میں بتاؤں 2 بچے اور ایسے ہیں جو جس وقت یہ چھت گری ہے وہ باہر صحن میں پانی پینے آئے ہوئے تھے. اچھا دیکھیں نا, بالکل طیارہ حادثہ ہوتا ہے, کئی لوگوں کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے ایٹ دی 11th آور, کوئی کسی مجبوری سے نہیں جا سکتے, کوئی ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. اب یہ وہ 2 خوش قسمت بچے تھے جو اس وقت لکیلی باہر پانی پینے آئے تھے. اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اپنے پاؤں سے چل کر گئے ہیں, اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد وہیں پر ہی ان کی موت واقع ہو گئی. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو, حکومتی سطح پر اس طرح کے کچھ پالیسی بنائی جائے جس کے بعد ان بچوں کو بھی انصاف مل سکے, اور باقی بچوں کے لیے بھی ایک مثالی اقدام اٹھائے جائیں جس کے بعد وہ سیف اور سیکیور وے میں پڑھ سکیں, اسکولوں میں پڑھ سکیں. اکیڈمی اور ٹیوشنز کا میرے خیال سے اب جو رجحان ہے وہ کم ہو جانا چاہیے. اسکولوں میں اتنی پڑھائی ہو جانی چاہیے کہ ان کو اکیڈمی یا ٹیوشن جانے کی ضرورت نہ پڑے. فلک چوہان کو دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.